مجھے اپنے ای کامرس بزنس پہ کون سی چیز سیل کرنی چاہیے؟ کیا مجھے چوڑیاں سیل کرنی چاہیے یا مجھے آرٹیفیشل جولری یا کپڑے یا بیڈ شیٹس، صوفہ کورز یا جوتے سیل کرنے چاہیے؟ ان سوالوں کا جواب کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ای کامرس پہ سیل کرنا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اگر میں ای کامرس بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں تو مجھے کس پروڈکٹ کو پہلے سٹارٹ کرنے کا سوچنا چاہیے، آج ہم اس ایپیسوڈ میں ان سوالوں کا جواب دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ ای کامرس بزنس میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جب بھی اس کو سٹارٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کیسے سلیکٹ کریں کہ جو ہم ای کامرس آن لائن بیچیں تو ہمیں پروفٹ بھی ہو، اور ہم فیوچر میں کچھ ایسے مسئلوں میں نہ چلے جائیں جو شروع میں کمایا ہو پروفٹ بھی لاس میں نہ بدل جائے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج ایک کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ جب خریداری کرتا ہے تو وہ خریداری کی سائیکی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو الفاظ ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک لفظ ہے ہیپی بائنگ، ہمیں وہ پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ کسٹمر جو ہے ہیپی بائنگ والا کسٹمر ہماری پروڈکٹ سلیکٹ کرے۔ اس کے اپوزٹ ایک لفظ ہوتا ہے ٹینشن بائنگ۔ ٹینشن بائنگ کا بھی کسٹمر موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں اس پروڈکٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ان دو لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ ہیپی بائنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، ان کا پہلا بچہ ہونے والا ہے۔ اب جب پہلا بچہ ہے وہ ایک خاص قسم کے سائیکالوجی ٹرانزیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کچھ خواب ہوتے ہیں، بچے کی شکل، بچے کی چیزیں جمع کرنا۔ اس وقت بچے کے بارے میں وہ جو بھی سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بازار جا کے جو بھی خریداری کرتے ہیں، اس خریداری کو کرتے ہوئے ان کے ذہن میں جو سوچ آ رہی ہیں وہ ہیپی سوچ ہیں، وہ خوشگوار سوچ ہیں۔ وہ خریداری عام دکانوں سے کریں یا وہ خریداری کسی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کریں، ان کے ذہن میں اگر وہ ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے لسٹ کھولی ہوئی ہے اور وہ بچوں کے کپڑے دیکھ رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے کپڑے دیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں جو سوچ ہے وہ ایک خوشگوار سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ انسان اس وقت بائی کرتا ہے تو یہ کیٹیگری ہیپی بائنگ کی کیٹیگری ہے۔ اس کی ہم پہلے ایک اور مثال بھی لے لیں۔ اگر آپ اپنی وائف کے لیے کوئی آرٹیفیشل جولری لینا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ لڑے ہوئے نہیں ہیں، اگر آپ لڑے ہوئے ہیں تو یہ ٹینشن بائنگ ہے، اگر آپ ویسے ہی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہیپی بائنگ ہے۔ تو اگر آپ ہیپی بائنگ کر رہے ہیں اور آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کہ بہتر ایئر رنگس کیسے ہو سکتے ہیں، کانوں کے جھمکے، بالیاں کیسی ہو سکتی ہیں، تو اس وقت جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لسٹ پوری آپ نے کھولی ہوئی اور ان کو باری باری دیکھ رہے ہیں کہ کلر کون سا اچھا ہے، سائز کون سا اچھا ہے، ڈیزائن کون سا اچھا ہے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ خوشگوار خیالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہیپی بائنگ ہے۔ ہیپی بائنگ کا کسٹمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس آرڈر پلیس کرتا ہے اور آپ آرڈر ڈسپیچ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے ساتھ جو اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی وہ خوشگوار کمیونیکیشن ہوگی۔ یہ آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا اور آپ اسے جواب بھی ظاہر سی بات ہے اچھے طریقے سے دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے آرڈر ڈسپیچ کر دی ہے، آرڈر ڈسپیچ کرنے کے بعد بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو آپ کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، جس کوریئر کمپنی کے تھرو آپ نے آرڈر بھجوایا ہے، اگر اس سے آرڈر خراب ہو گیا، اس سے جو کپڑے گئے، اس سے جو آپ کے جولری کی چیزیں گئیں، وہ کسی وجہ سے اس کے اوپر کہ انہوں نے بہت سارا سٹیک لگایا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسرے آرڈرز رکھے ہوتے ہیں، وزن پڑنے کی وجہ سے خراب ہو گیا، تو یہ کسٹمر تک جب چیز پہنچے گی وہ آپ سے پھر بھی ایک اچھے طریقے سے بات کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ غصہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے میرا ٹائم ضائع کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس ہم دوسری پہلی سچویشن دیکھتے ہیں۔ وہ سچویشن یہ ہے کہ ایسا کسٹمر جو کہ ٹینشن میں ہے، فرض کریں میری فیکٹری ہے اور میری مشین کا ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے اور میں اس کو آن لائن تلاش کر رہا ہوں، مجھے ایک ویب سائٹ پہ مل گیا ہے۔ میرے اس پرزے کی وجہ سے فیکٹری کی ایک مشین بند پڑی ہے، مشین بند ہونے کی وجہ سے میرا پر اور نقصان ہو رہا ہے، اس کی ہم کوئی اماؤنٹ اگر فرض کریں 2000 پر گھنٹے کے حساب سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اب میں نے آرڈر پلیس کر دیا کیونکہ مجھے وہ کہیں بازار سے چیز نہیں مل رہی تھی۔ ویب سائٹ نے میرے سے پرومس کیا کہ یہ آپ تک ایک دن میں پہنچ جائے گی۔ ایک دن کا مطلب یہ کہ پہلے سے 24 گھنٹے کا میرا نقصان ہو گیا، 48,000 تو میرا یہ نقصان ہو گیا۔ اب اگر یہ چیز میرے تک پہنچی ہے، فرض کریں کوریئر کمپنی کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے مس ہینڈل کیا اس پارسل کو اور یہ چیز بریک ہو گئی، میرے تک پہنچی،
تو میری سچویشن کیا ہوگی ایز کسٹمر. میں جس کی بھی وجہ ہے، چاہے وہ کوریئر کمپنی کی خرابی کی وجہ ہے، چاہے میرے سے ویب سائٹ نے جھوٹ بولا اور انہوں نے خراب چیز بھیجی، میں اس وقت بہت شدید ٹینشن میں ہوں. میں نے ٹینشن میں بائی کیا تھا، مجھے کوئی مسئلہ تھا تو میں پہلے تو کال کر کے ان کے کال سینٹر میں بدتمیزی بھی کروں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ نے کس کوریئر کمپنی سے بھجوانا تھا، یا آپ نے جان بوجھ کے میرے سے پیسے بھی لے لیے اور خراب چیز بھیجی. اگر کوریئر کمپنی کا بھی مسئلہ نہیں، وہ چیز میرے تک آ بھی گئی، ٹوٹی بھی نہیں تھی، میں مشین میں لگاتا ہوں میرے سے نہیں چلی، وہ کمپیٹیبل نہیں تھی مشین کے ساتھ، یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیز بائی ہونے سے لے کر میرے تک آنے تک، مشین میں لگنے تک میں ٹینشن کے اندر ہوں. یہ والا کسٹمر اور اس کے برعکس وہ کسٹمر جو کہ اپنے آنے والے بچے کے لیے خریداری کر رہا تھا، اس کے کپڑوں کی خریداری کر رہا تھا آن لائن، ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک کسٹمر ایسا ہے جو بچے کے کپڑے کے لیے خریداری کر رہے ہے، جو کلک کر رہے ہے تو خوشگوار موڈ میں ہے، جو اس کے بعد سوچ رہے ہیں، اس کے ذہن میں خوشگوار احساس ہیں، جس کے پاس پارسل آ رہا ہے تو وہ راستے میں جب ہے تو اس وقت بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ چیز منگائی ہوئی ہے. اس کے برعکس دوسرا کسٹمر جو خریداری سے لے کر ایک چیز اس تک آنے تک ہر وقت ٹینشن میں ہے کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر ان دونوں کسٹمر کو ہم الگ الگ کریں تو ہمیں ہمیشہ ای کامرس میں ایسی پروڈکٹس کو سلیکٹ کرنا چاہیے پہلے نمبر پہ جس کے کسٹمر ہیپی بائنگ والے کسٹمر ہوں. اس کیٹیگری میں آپ اور سوچ سکتے ہیں اور کیا کیا کیٹیگری ایڈ ہوتی ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیے کہ ہیپی بائنگ کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کسٹمر جب کلک کر رہا ہے اس کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر یہ چیز دیکھنے کے لیے، تو اس کلک کے پیچھے اس کے دماغ میں احساس جو ہیں وہ خوشگوار ہیں یا ٹینشن والے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز بیچنی ہے جو اس کیٹیگری میں لائک کرتی ہے. وہ ان دو کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اگر ہم ان دونوں کو ہی فردر آگے تھوڑا سا دیکھیں، آرٹیفیشل جیولری کو اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشل جیولری میں کیا چیز، کیا ہم جو رنگز بیچیں، یا ہم آرٹیفیشل چوڑیاں بیچیں، یا ہم ایئر رنگز بیچیں، کانوں کے جو جھمکے بالیاں ہوتی ہیں. اگر ہم ان تینوں میں ہی فرق دیکھیں تو ان تینوں میں کیا کیا فرق ہے. ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیپی بائنگ کسٹمر کی ہیں، لیکن فردر ان میں بھی سلیکشن ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں جب ای کامرس سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کس پہ پہلے نمبر پہ انویسٹ کرنا چاہیے. اگر ہم چوڑیوں کی بات کریں تو چوڑیوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سائز کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ لمیٹڈ ہے تو ہم ایک ہی ڈیزائن کے اگر 3 سائز اٹھائیں گے، بائی کریں گے مارکیٹ سے، ہول سیل مارکیٹ سے، تو ہم ڈفرینٹ کتنے ڈیزائنس لیں اور ان کے کتنے سائزز لیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ انف ہو اور ہمارے پاس کوئی اسٹاک بھی ہم بائی کر سکیں. تو ایسی پروڈکٹ جس میں سائز کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں چوڑیاں بھی آتی ہیں، اس میں ہمارے پاس رنگز بھی آتی ہیں، ان میں سائز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمیں ایک ہی ڈیزائن کے ملٹیپل سائز لینے پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف ڈیزائنز کم ہو جاتے ہیں. کسٹمر جب ہمارے پورٹل پہ آتے ہیں، ویب سائٹ وغیرہ پہ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو ڈیزائن ہی نہیں ہے، بہت کم ڈیزائن ہے. اس کے برعکس اگر ہم ایئر رنگ کی بات کریں، ہمارے جو کانوں والی جھمکیاں بالی ہیں، اس میں سائز کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو ہم کم انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ڈیزائنز میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑی کلیکشن آ جاتی ہے اور ہم اس کو آسانی سے سیل پہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بچوں کے کپڑوں میں دیکھیں تو اگر ہم 0 سائز کپڑا جو بالکل پیدائشی بچوں کے ہوتے ہیں، اس میں سائز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 0 سائز ہے، سمپل 0 سائز ہے. 1 نمبر 2 نمبر سائز تک بھی یہ سمپل سائز ہیں. ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر ہم 1 نمبر سائز کا کپڑا لے رہے ہیں تو وہ کس ایج گروپ کا ہے، 2 نمبر سائز کا لے رہے ہیں کس ایج گروپ کا ہے. تو اگر آپ چھوٹے بچوں کے کپڑوں میں انویسٹ کرتے ہیں، پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ای کامرس، تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بائر جو ہوتا ہے وہ ہیپی بائر ہوتا ہے. آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ملٹیپل سائزز کو ایڈجسٹ کرنے ہیں اپنی کلیکشن کے اندر، اسٹاک کے اندر. آپ سمپل تھوڑی انویسٹمنٹ سے اسٹاک لیتے ہیں، زیادہ ڈیزائنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ بڑی کلیکشن ہوتی ہے اور کسٹمر بھی ذرا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیکشن ہے، تو وہ آئندہ بھی آپ کے پاس آئے گا. آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے پروڈکٹ سلیکشن کر لی ہے تو ہم یہ چیز کیسے سلیکٹ کریں گے کہ ہم اپنی یہ پوری کی پوری کلیکشن جو ہے اس کے لیے اپنی ویب سائٹ بنائیں الگ سے، اس کا الگ نام رکھیں، اپنا نام رکھیں، اپنی طریقے سے ویب سائٹ ڈیزائن کریں، یا ہم دراز جیسی ویب سائٹس کے اوپر چلے جائیں جس پہ وہ اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اور ہم
اس کے اوپر اپنی پروڈکٹس لگا کے سیل کرنا شروع کر دیں، یا ہم فیس بک جیسے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں اور اس پہ جا کے اپنا ایک پیج بنائیں اور اس کے اوپر اپنی کلیکشن لگائیں۔ ان تینوں طرح کی چیزوں میں کس میں زیادہ فائدہ ہے، اور اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ اور سکلز کون سی ہیں تو ہم کس پلیٹ فارم کے اوپر جائیں تو ہمارے لیے ایک آسان ہوگا سٹارٹ لینا ای کامرس کے اوپر۔